علی بن محمد بن عوانہ نے ذکر کیا ہے کہ 39 ہجری کو امیر معاویہ نے حضرت نعمان بن بشیر کو 2000 کا لشکر دے کر عین التمر کی جانب روانہ کیا۔ یہاں حضرت علی کی جانب سے مالک بن کعب امیر تھے، ان کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ یہاں حضرت علی کا اسلحہ خانہ بھی تھا۔ مالک ابن کعب نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اس پر اس کے سب ساتھی اسے چھوڑ کر کوفہ بھاگ آئے اور اس کے ساتھ صرف 100 آدمی باقی رہ گئے۔ مالک نے یہ تمام حالات حضرت علی کو لکھ کر روانہ کیے۔ حضرت علی نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں جنگ پر جانے کا حکم دیا، لیکن ان حامیان علی میں سے ایک شخص بھی جنگ پر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ ادھر مالک بن کعب اپنے 100 آدمیوں کو لے کر نعمان کے مقابلے پر آیا۔ نعمان کے ساتھ 2000 کا لشکر تھا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ شہر کی دیواروں کو اپنی پچھلی جانب رکھ کر جنگ کرو۔ اس کے علاوہ مالک ابن کعب نے مخنف بن سلیم کو اپنی امداد کے لیے لکھا۔ مخنف وہیں قریب تھا۔ مالک نے اپنے سواروں کے ساتھ نہایت سخت جنگ کی۔ ادھر مخنف نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو 50 سواروں کے ساتھ اس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ لوگ مالک اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور جنگ کی یہ خطرناک صورتحال دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالیں اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ جس وقت یہ دستہ پہنچا تھا تو شام کا وقت تھا۔ جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ امدادی فوج آ گئی ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے۔ مالک نے موقع غنیمت جان کر کچھ دور ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے 3 آدمیوں کو قتل بھی کیا۔ عبداللہ بن احمد بن شبویت المزوری نے اپنے باپ سلیمان، عبداللہ بن معاویہ اور عامر بن حسان کی سند سے بنو فزارہ کے ایک بوڑھے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت نعمان ابن بشیر کو 2000 کی فوج دے کر روانہ کیا۔ نعمان عین التمر پہنچے اور اسے لوٹا۔ وہاں حضرت علی کی جانب سے ایک حاکم مقرر تھا جسے ابن فلاں الارجی کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ اس حاکم نے حضرت علی کو مدد کے لیے خط روانہ کیا۔ حضرت علی نے لوگوں کو جنگ پر جانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ آپ ممبر پر چڑھے، میں آپ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، جب یہ سنتے ہو کہ شام کے ہراول دستوں نے کسی دستے پر حملہ کر دیا ہے اور فلاں شہر کا دروازہ بند کر دیا ہے تو تم میں سے ہر شخص خوف کے مارے گھر میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنی بٹ میں گھس جاتی ہے یا بچھو اپنی پناہ گاہ میں چھپ جاتا ہے۔ دراصل دھوکے میں تو وہ شخص مبتلا ہے جسے تم نے دھوکہ دیا، اور جو شخص تمہارے ذریعے کامیاب ہوا جیسے کوئی ٹوٹے ہوئے تیر سے کامیابی حاصل کرے۔ تم میں ایسے آزاد اور بے خوف آدمی موجود نہیں جو کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سن لے، اور نہ تم میں ایسے معتبر بھائی ہیں جن کی مدد پر بھروسہ کیا جا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی بن محمد ابن عوانہ کا بیان ہے کہ اسی سال معاویہ نے سفیان ابن عوف کو 6000 سپاہی دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اولاً حید پر حملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کر لو اور وہاں جو کچھ سامان ملے لوٹ لو، پھر آگے بڑھ کر انبار اور مدائن پر قبضہ کرو۔ سفیان ابن عوف لشکر لے کر آگے بڑھا اور حید پہنچا۔ اسے وہاں ایک شخص بھی نظر نہ آیا کیونکہ وہاں سے تمام حامیان علی اس کے خوف سے فرار ہو چکے تھے۔ اس نے حید پر قبضہ کیا، پھر انبار کی جانب بڑھا۔ یہاں حضرت علی کا اسلحہ خانہ تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے 500 آدمی مقرر تھے، لیکن حملہ ہوتے ہی ان میں سے 400 آدمی فرار ہو گئے اور صرف 100 آدمی باقی رہ گئے۔ سفیان نے اپنے سواروں اور پیدل فوجیوں کو حکم دیا کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے انہیں ختم کر دو۔ ان لوگوں نے اسلحہ خانہ کے امیر کو قتل کر دیا جس کا نام اشرس بن حسان البکری تھا، اور اس کے ساتھ 30 آدمی مزید قتل ہوئے۔ سفیان نے انبار کے اسلحہ خانے پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضے میں لے کر معاویہ کے پاس واپس لوٹ گیا۔ جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو کوفہ سے چل کر نخل آئے۔ حامیان علی نے عرض کیا کہ ہم آپ کی جانب سے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم میرے لیے تو کیا کافی ہوتے، تم اپنے جانوں کے لیے بھی کافی نہیں ہو۔ اس کے بعد حضرت علی نے سعید بن قیس کو سفیان اور اس کے لشکر کے تعاقب میں روانہ کیا۔ سعید اس کی تلاش میں حید تک پہنچا، لیکن سفیان واپس جا چکا تھا، اس لیے اس کا اور اس لشکر کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا۔ راوی کہتا ہے کہ اسی سال یعنی 39 ہجری میں معاویہ نے عبداللہ بن الفزاری کو 1700 آدمیوں کے ساتھ تیماء کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جس دیہات سے اس کا گزر ہو وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اسے قتل کر دے۔ پھر مکہ اور مدینہ اور حجاز پہنچ کر وہاں بھی زکوٰۃ وصول کرے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اسے قتل کر دے۔ عبداللہ فزاری کے پاس اس لشکر کے علاوہ اس کی قوم کے بے شمار لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔
جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو انہوں نے عبداللہ فزاری کے مقابلے پر مصعب بن نخبہ الفزاری کو روانہ کیا۔ اس کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ مصعب آگے بڑھ کر تہمہ پہنچا اور وہاں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں میں زوال کے بعد تک سخت جنگ ہوتی رہی۔ مصعب نے عبداللہ بن فزاری پر حملہ کیا اور اس پر 3 وار کیے، لیکن ہر بار ہاتھ کو خالی واپس کھینچ لیا۔ دراصل مصعب اسے قتل کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ مصعب ہر دفعہ اپنے وار کا اشارہ کر کے کہتا کہ اب بھی امان مانگ لو۔ ابن مسدہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے میں داخل ہو گیا اور باقی جو لوگ اس کے ساتھ شامل تھے وہ شام بھاگ گئے۔ عبداللہ بن مسدہ کے ساتھ جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے انہیں دیہاتی لے کر فرار ہو گئے۔ مصعب نے عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب محاصرے کو 3 روز گزر گئے اور اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کروائیں اور انہیں قلعے کے دروازے پر چن کر اس کو آگ لگا دی، جس سے قلعے میں آگ لگ گئی۔ جب شامیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی تباہی آ پہنچی ہے تو انہوں نے قلعے کی دیواروں پر سے پکار کر کہا کہ اے مصعب، یہ تیری ہی قوم ہے۔ اس پر مصعب اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور اسے برا محسوس ہوا کہ اس کی قوم تباہ و برباد ہو، اس لیے اس نے آگ بجھانے کا حکم دیا، جس پر آگ بجھا دی گئی۔ آگ بجھ جانے کے بعد مصعب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ابھی مخبروں نے خبر دی ہے کہ شام سے تمہارے مقابلے کے لیے اور لشکر آ رہے ہیں، لہٰذا تم سب ایک مکان میں جمع ہو جاؤ۔ یہ سب لوگ ایک مکان میں جمع ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کو لے کر آرام سے قلعہ سے نکلا اور شام کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن شبیب نے کہا کہ تم ہمیں ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں چلو۔ مصعب نے عبداللہ کے تعاقب سے انکار کر دیا، جس پر عبد الرحمن بن شبیب نے کہا کہ تو نے امیر المومنین سے دھوکہ دہی کی ہے اور ان کے حکم میں منافقت کی ہے۔ اسی سال معاویہ نے ضحاک بن قیس کو لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ واقعہ کے زیریں علاقے سے گزرو اور اس علاقے میں جتنے بھی ایسے دیہاتی نظر آئیں جو علی کے فرما بردار ہوں انہیں لوٹ لو۔ معاویہ نے ضحاک کے ساتھ 3000 کا لشکر روانہ کیا تھا۔ یہ جدھر سے گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جو دیہاتی حضرت علی کے حامی ہوتے انہیں قتل کر دیتا۔ ضحاک واقعہ سے آگے بڑھ کر سالبیہ پہنچا اور وہاں حضرت علی کا اسلحہ خانہ اور لوگوں کا مال لوٹا۔ اسی طرح وہ لوٹ مار کرتا ہوا مقاتنہ پہنچا، وہاں اسے عامر بن امیس ابن مسعود نظر آیا۔ یہ حضرت علی کے سواروں میں شمار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے۔ یہ لوگ حج کو جا رہے تھے۔ ضحاک نے ان سب کو لوٹ لیا اور آگے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت علی کو یہ واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو 4000 فوج دے کر ضحاک کے مقابلے پر روانہ کیا اور انہیں 50 درہم دیے۔ حجر نے تدمیر پہنچ کر ضحاک سے مقابلہ کیا اور اس کے 19 آدمی قتل کیے اور حجر کے 2 آدمی مارے گئے۔ جب رات ہوئی تو ضحاک اور اس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوا۔ اسی سال یعنی 39 ہجری کو معاویہ نے بذات خود دجلہ کے ساحل پر حملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کر واپس آیا۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے جو اس نے محمد بن عمر اور ابن جریح کے حوالے سے ابن ابی ملائکہ سے نقل کیا ہے۔ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ 39 ہجری میں معاویہ نے دریائے دجلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا۔ احمد بن ثابت نے ابو معاشر سے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔ اسی سال جب حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے پاس سے بصرہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی کے حکم سے زیاد کو ایران اور کرمان کی جانب روانہ کیا۔ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب ابن حضرمی قتل کر دیا گیا اور لوگوں نے حضرت علی کی کھلا مخالفت شروع کر دی تو اہل ایران اور اہل کرمان نے بھی خراج ادا کرنا بند کر دیا اور اپنے ارد گرد کے تمام علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور حضرت علی کے عمال کو وہاں سے باہر نکال کیا۔ عامر بن ابو القاسم اور سلمہ بن عثمان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل ایران نے خراج کی ادائیگی سے انکار کیا تو حضرت علی نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس شخص کو ایران کی ولایت سونپی جائے تاکہ اسے قبضے میں رکھا جا سکے۔ جاریہ بن قدامہ نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو ایسا شخص بتاؤں جو نہایت صائب الرائے اور ماہر سیاست اور ان تمام معاملات کو بہتر طور پر سنبھالنے والا ہو جو اس کے سپرد کیے جائیں۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ ایسا کون شخص ہے؟ جاریہ نے جواب دیا کہ وہ زیاد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، زیاد اسی کے قابل ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اسے ایران اور کرمان کی حکومت سونپی اور 4000 فوج دے کر اسے روانہ کیا۔ اس نے ان تمام علاقوں کو ملا کر رکھ دیا حتیٰ کہ سب ایرانی اور کرمانی سیدھے ہو گئے۔ عمر نے ابو الحسن علی بن مجاہد کی سند سے امام شعبی کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب پہاڑی لوگوں نے عہد توڑ دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کے عامل سہل بن حنیف کو ایران سے نکال دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کی جانب سے ایران کا انتظام میں کروں گا۔ اس کے بعد ابن عباس بصرہ آئے اور زیاد کو ایک بڑا لشکر دے کر ایران روانہ کیا۔ زیاد نے ایرانیوں کو اچھی طرح تباہ و برباد کیا حتیٰ کہ ان سب نے خراج ادا کیا۔
عامر نے ابو الحسن ایوب بن موسیٰ کے ذریعے استخر کے ایک بوڑھے سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنر تھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتا تھا اور لوگوں کی خاطر مدارت کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس پر سیدھے ہو گئے۔ وہ کسی وقت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اہل فارس کہا کرتے تھے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو نرمی اور مدارت میں کسریٰ اور نوشیروان کی مانند ہو، سوائے اس عربی نوجوان کے۔ زیاد جب ایران پہنچا تو اس نے وہاں کے رؤساء کو بلایا، جن لوگوں نے اس کی مدد کی، ان سے بہت سے وعدے کیے اور ان پر بہت سے احسانات کیے اور مخالفین کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس نے ایرانیوں کو ایرانیوں ہی کے ذریعے ختم کیا اور ایک دوسرے پر عیوب ظاہر کر کے انہیں باہم لڑایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تو بھاگ گئی اور دوسری جماعت جو وہاں مقیم رہی انہوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران پر قابض ہو گیا اور اسے کسی جگہ بھی لشکر کشی اور جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ کرمان میں بھی اس نے یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ جب وہ کرمان سے واپس آیا تو ایران کے اکثر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کیے۔ لوگ اس سے مطمئن ہو گئے اور تمام شہر اور علاقے اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ استخر گیا اور استخر اور بیضاء کے درمیان ایک قلعہ تعمیر کیا جس کا نام قلعہ زیاد تھا، اور تمام خزانہ یہاں اٹھا لایا۔ زیاد کے بعد منصور العسکری نے اس قلعے میں کچھ تبدیلی کی اور اس کے بعد یہ قلعہ منصور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی سال امیر معاویہ نے بصر بن ابی ارطاء کی ماتحتی میں 3000 فوج حجاز کی جانب روانہ کی۔ زیاد بن عبداللہ البقائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ثالثوں کے فیصلے کے بعد معاویہ نے بصر بن ابی ارطاء کو لشکر دے کر حجاز کی جانب روانہ کیا۔ بصر بنو عامر بن لوئی میں سے تھا۔ یہ شخص لشکر لے کر شام سے نکلا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت علی کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورنر ابو ایوب انصاری تھے۔ ابو ایوب ڈر کر بھاگ گئے اور کوفہ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بصر بن ابی ارطاء لشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا تو منبر پر چڑھ کر اور چینخ چینخ کر بولا، اے دینار، اے نجار، اے زریق، اے میرے امام کہاں ہے؟ میرا امام کہاں گیا جس نے تم سے کل عہد کیا تھا؟ وہ کہاں ہے؟ یعنی عثمان۔ اس کے بعد کہا، اے اہل مدینہ، اگر معاویہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کو قتل کر ڈالتا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں، اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت لوں گا جب تک کہ تم جابر بن عبداللہ کو حاضر نہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ ام المومنین زوجہ رسول حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو۔ میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے داماد عبداللہ بن زمعہ کو اس کی بیعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی صاحبزادی حضرت زینب جو حضرت ابو سلمہ کی اولاد تھیں اور عبداللہ بن زمعہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے یہ جواب سن کر حضرت جابر بن عبداللہ مسجد میں آئے اور بصر بن ابی ارطاء سے بیعت کی۔ بصر نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے۔ اس کے بعد اس نے مکہ کا رخ کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، لیکن بصر نے اسے کہلوا بھیجا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس نے ابو موسیٰ سے درگزر کیا۔ اس سے قبل حضرت ابو موسیٰ نے یمن کی جانب خط لکھا کہ یہاں معاویہ کی جانب سے ایک لشکر بھیجا گیا ہے اور جو شخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بصر نے یمن کا رخ کیا۔ اس وقت یمن پر حضرت علی کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس تھے۔ جب انہیں بصر کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوفہ حضرت علی کے پاس چلے آئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبد المدان الحارثی کو اپنا جانشین بنایا۔ عبداللہ بن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو بصر نے قتل کر دیا اور راستے میں بصر کو عبید اللہ بن عباس کے گھر والے ملے جن میں عبداللہ کے 2 بچے بھی تھے۔ اس نے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے یہ دونوں بچے بنو کنانہ کے ایک شخص کے پاس سے ملے۔ جب اس نے ان دونوں کو قتل کرنا چاہا تو کنانی نے کہا کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ان دونوں کو تو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو انہیں واقعتاً قتل پر آمادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ بصر نے جواب دیا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے پہلے کنانی کو قتل کیا اور پھر ان بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب لوٹ گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی نانی نے مقابلہ کیا حتیٰ کہ لڑتا ہوا مارا گیا، اور یہ 2 بچے جو بصر نے قتل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام عبد الرحمن اور دوسرے کا نام قاسم تھا۔ بصر نے یمن میں شیعان علی کی ایک بڑی تعداد کو قتل کیا۔ حضرت علی کو جب بصر کے حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریہ ابن قدامہ اور وہاب بن مسعود کو 2000 کی فوج دے کر روانہ کیا۔ جاریہ اپنا لشکر لے کر نجران پہنچا اور پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔
اور حضرت عثمان کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ بصر اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔ جاریہ ان کی تلاش میں چلا اور یمن سے مکہ پہنچا۔ انہیں حکم دیا کہ بیعت کرو۔ اہل مکہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین تو ہلاک ہو چکے ہیں، اب ہم کس کی بیعت کریں؟ اس نے جواب دیا کہ جن کی شیعان علی بیعت کریں اس کی تم بھی نامعلوم بیعت کر لو۔ یہ بات اہل مکہ کو بہت ناگوار گزری، لیکن انہوں نے مجبوراً بیعت کر لی۔ اس کے بعد جاریہ مدینہ کی جانب چلا۔ وہاں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھاتے تھے۔ ابو ہریرہ جاریہ کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب جاریہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر میں اس بلی والے کو پا لیتا تو اس کی گردن اتار لیتا۔ پھر جاریہ نے اہل مدینہ سے کہا کہ حسن ابن علی کی بیعت کرو۔ اہل مدینہ نے حضرت حسن کی بیعت کی۔ جاریہ اس روز مدینہ میں مقیم رہا اور پھر کوفہ لوٹ گیا۔ جب یہ چلا تو ابو ہریرہ مدینہ واپس آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اسی سال حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا اور آپس میں طویل خط و کتابت رہی۔ فیصلہ یہ قرار پایا کہ باہمی جنگ بندی کر دی جائے۔ عراق علی کی حکومت میں شمار ہوگا اور شام معاویہ کی حکومت میں، اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقے پر لشکر کشی نہ کریں گے اور نہ کسی قسم کی لوٹ مار کریں گے۔ زیاد بن عبداللہ نے ابو اسحاق سے نقل کیا ہے کہ جب دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی دوسرے کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تو معاویہ نے حضرت علی کو تحریر کیا کہ اگر تم چاہو تو ایسا کر لو کہ عراق کی حکومت تمہارے حصے میں ہو اور شام میرے حصے میں ہو، تاکہ امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اس پر حضرت علی راضی ہو گئے۔ معاویہ کے لشکر شام اور اس کی گرد و نواح کی دیکھ بھال کرتے اور حضرت علی ملک عراق اور اس کے گرد و نواح کا انتظام سنبھالتے۔